मेरी बहन की मदद करो। ये पैदाइशी गूंगी और बहरी है, ये बात नहीं कर सकती। जब से ये दुनिया में आई है ये कुछ भी नहीं सुन सकती। खुदा के लिए ऐ यीशु मसीह, ईसा मेरी मदद करे। ऐ खुदाया मेरी मदद करे। देखो कैसे हो गया ये, देखो। मैं सुन सकती है, ये सुन सकती है। मेरी बहन ठीक हो गई है। ऐ खुदा तेरा शुक्र है, ये बोल सकती है। ईसा मसीह की दुआ से तुम ठीक हो गई हो। ये सुन सकती है, ये बोल सकती है। मेरी बहन ठीक हो गई है। हजरत ईसा इबादत के लिए माबद सुलेमान में दाखिल होते हैं। हर तरफ से लोगों का हुजूम उनके दीदार के लिए जमा हो जाता है। हर एक की तमन्ना होती है कि खुदा के इस बरगजीदा बंदे की जियारत करें। हजरत ईसा लोगों के सामने आते हैं और लोगों को नसीहत फरमाते हैं। बाबरकत है पाक परवरदिगार का नाम, जिसने अपने बेपनाह लुत्फ व करम के जरिए इस पूरी कायनात और मखलूक को पैदा किया। उसने अपने इरादे के जरिए हर शय को वजूद बख्शा। उसने हर चीज को इसलिए पैदा किया कि वो इसकी बंदगी करे। बाबरकत है उस रहीम व करीम का नाम, जिसने अपने बरगजीदा बंदे मूसा कलीम के जरिए हमें तौरात जैसी पाको पाकीज़ा किताब अता की। ऐ मेरे अजीज भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। आज जो हम कर रहे हैं, क्या कल हमसे उसका जवाब नहीं मांगा जाएगा? हमें वो काम करने चाहिए कि अजाब से बचे रहें। हजरत ईसा ने अपने खिताब के जरिए यहूदी मुबल्लिगीन को, जिन्होंने तहरीफ का इर्तिकाब किया था, सख्त अल्फाज में तंबीह की। आपने शरीयत मुकद्दस और कलाम इलाही में तब्दीली के मुर्तकिब अफराद की शिद्दत के साथ मुजम्मत और सरजनिश की। कानून इलाही की गलत तशरीह करने वालों और तालीमात इलाही के खिलाफ चलने वालों को अजाब से डराया। हजरत ईसा अपने खिताब के दौरान एक माजूर खातून की तरफ मुतवज्जा हुए और आपने उसकी हालत पर रहम फरमाया। खुदाए कादिर मुतलक के नाम से खड़े होने की कोशिश करो, ताकि ये लोग समझ लें कि मैं हक के सिवा कुछ नहीं कहता। खुदाए रहीम यह चाहता है कि मैं उसके बाबरकत नाम से इस कौम के साथ गुफ्तगू करूं। ईसा नासरी यूसुफ नज्जार के रजाई बेटे ने एक पैदाइशी गूंगी और बहरी लड़की को ठीक कर दिया है। कुछ ही दिन पहले उसने एक और खातून को बदरूहों से निजात दी है। आज भी एक माजूर औरत उसके इल्म के जरिए ठीक हो गई है। देखते रहना कि कुछ दिनों बाद वो ऐसे मौजे दिखाएगा जिससे सब लोग उसके गिरविदा हो जाएंगे और फिर सारी कौम उसे अपना निजात दहिंदा कहकर पुकारेगी। अपनी तरफ से पेशगोइयां मत करो। पेशगोइयां? आप क्यों खामोश हैं जनाब गमलीएल? आपको तो लोगों की एक बड़ी तादाद मानती है। सब लोग आपको एक मोतदिल मिजाज आदमी समझते हैं। अगर पूरी कौम अफरात व तफरीत का शिकार हो जाए तो आप एक मुनासिब रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम आप इस वक्त मसलहत का शिकार नजर आते हैं। मैंने हमेशा आपके फायदे को मद्देनजर रखा है और शुरू ही से मुबल्लिगीन की शूरा का हिस्सा रहा हूँ। मेरे पास उसकी मुखालफत की कोई दलील नहीं है। जनाब कायफा,
آپ خود بتائیے اس شخص سے دشمنی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ سچ بولتا ہے تو آپ کو اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس سے کوئی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں اس سے لڑائی کرنا خدا کی مداخلت کے مترادف ہوگا. اگر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وقت کے ساتھ تمام حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے. اے میرے استاد، کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمان سے تام بھیج کر ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز سکتا ہے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. وہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ ہو جاتا ہے. ہماری خواہش ہے کہ پروردگار ہمارے لیے آسمان سے طعام نازل فرمائے تاکہ اس نعمت خداوندی کے ذریعے آپ پر ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے اور یہ نعمت ہمارے یقین کے لیے دلیل بن جائے. خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس نے تمہاری دعا سن لی ہے اور وہ جلد ہی آسمانی طعام تمہارے لیے نازل فرمائے گا. لیکن اگر تم میں سے کوئی بھی اس موضوع پر یقین نہ رکھے گا تو اسے خدا ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جسے آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا. اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے خالق کی عطا کردہ آسمانی غذا کو کھا لیں. بڑا مزیدار کھانا ہے، اس سے زیادہ لذیذ کھانا کبھی زندگی میں نہیں کھایا. بہت ہی لذیذ مچھلی ہے. اس طرح کی مچھلی میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی شکار کی اور نہ کبھی کھائی. یہودا کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اسکریوتی، کیوں گمسم بیٹھے ہو؟ کھا لو کھانا، تمہیں جیب سے پیسے نہیں دینے پڑیں گے. کھا لو، کیوں چپ بیٹھے ہو؟ اے میرے عظیم اور مہربان خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے بندے کی دعا سن لی. مجھے بے وقوف مت بناؤ، میرے خیال میں یہ سب جادو ہے، کوئی معجزہ نہیں. جو بھی ہے تم کھانا کھا لو. نہیں کھانا، مجھے کچھ نہیں کھانا. بس یہ بھی سن لو کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص اس معجزے پر یقین نہ رکھے گا تو خدا اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جسے آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ محض ایک افواہ ہے کہ عیسیٰ بادشاہ بننا چاہتا ہے. زلو، تم بتاؤ اس بارے میں تم کیا کیا جانتے ہو؟ ہاں جھوٹے ہواری، کیا تم نہیں بولو گے؟ تم جس طرح کے کاروباری آدمی ہو اس میں ہمیشہ نقصان کا خطرہ رہتا ہے، سمجھے شمون عسکریتی کے بیٹے؟ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ حوارین کے ساتھ شہر نائن کی طرف جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے کچھ رومیوں کو دیکھا کہ وہ ایک بت اپنی عبادت گاہ کی طرف لے جا رہے تھے. اسی وقت دوسری طرف شہر نائن کے لوگ ایک بیوہ عورت کے اکلوتے بیٹی کی میت قبرستان لے کر جا رہے تھے. وہ کون ہے؟ عیسیٰ ناصری. وہ دیکھو،
عیسیٰ ناصری اس طرف آ رہے ہیں. عیسیٰ، اے مریم کے بیٹے، کیا آپ کی ولادت معجزہ نہیں تھی؟ تو معجزہ دکھائے. خدا متعال نے آپ کو ہر چیز پر قادر بنایا. میں خواہش کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں، میرے بیٹے کو زندہ کر دے. اے مریم کے بیٹے، میری فریاد سن لے. اے مریم مقدس کی عظیم فرزند، میری التجا سن لے. مت روئیں آپ لوگ، یہ مرا نہیں ہے، سو رہا ہے. خدائے عظیم کے نام سے، دونوں جہانوں کے پروردگار کے نام سے، اے نوجوان اٹھ جا. دیکھو معجزہ ہو گیا، سب کو بتاؤ. دیکھو زندہ ہو گیا. دیکھو کیا ہو گیا، بتاؤ سب کو، بتاؤ. یہ زندہ ہو گیا، یہ زندہ ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ جلدی سے خوشخبری یہودیہ کی سرزمین تک پہنچاؤ. سب کو بتا دو کہ بنی اسرائیل کے خدا نے ہمیں اپنی تجلی دکھا دی. انہیں خدا کہا جائے یا خدا کا بیٹا کہا جائے. یروشلم کے لوگوں، ایک خوشخبری سن لو. اپنے خدا کے بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم نے دیکھا عیسیٰ ناصری نے ایک مردہ جوان کو زندہ کر دیا ہے. یقیناً وہ خدا کا بیٹا ہے. تم جانتے ہو نا کہ ہمارا ایک ہی دشمن ہے. ہاں، رومی. نہیں، غور سے سنو براواز. میرے خیال میں تمہیں اشارے سے ہی سمجھ لینا چاہیے. کیا تم عیسیٰ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں بالکل. سنو، اب یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے زلود کہ تم اس کا راستہ روک لو. پہلے مرحلے میں تم عیسیٰ کے ساتھ بالواسطہ مقابلہ کرو گے. تم افواہوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہو. اگر تم صحیح طرح ان افواہوں پر کام کرو